وائس آف کاشف کے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل 1932 میں عراق کے قصبہ سلمان پاک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلاف کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بغداد سے 30 میل دور قصبہ سلمان پاک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث مروی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبوریں پر نور موجود ہیں، لیکن یہ قبور پہلے یہاں موجود نہیں تھیں بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھیں۔ یہاں زیر زمین پانی کے سبب حذیفہ بن الیمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو، کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی، اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجساد مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجئے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخباروں میں شائع ہوا، اور خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقرر دن یعنی 24 ذی الحجہ 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں یا شاید لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس میت کرین کے ساتھ رکھے ہوئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے سٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا، اور یہ جسد مقدس بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ اس تمام کارروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا، اور یہ روح پرور مناظر بعد ازاں عراق کے تمام سینما گھروں میں دکھائے گئے۔ ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے افراد شامل تھے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث لکھنے اور روایت کرنے والے ان عظیم المرتب صحابہ کرام کے چہروں، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو دیکھ لیں، مگر دیکھنے والوں کی آنکھیں ایسے چندھیا جاتی تھیں کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا تھا، اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان آنکھوں نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ پیارے ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بھی اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔